پازیٹیو تھنکر فورم میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بے وقت بے حد حساس بھی ہے اور آج کل کے کئی مباحثوں کا مرکز بھی ہے۔ ہم جس مواد کا تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے طاقت کی فقہ، تنازعات میں حکمت عملی اور دانشمندی۔ جی بالکل، اور یہ جو مواد ہمارے پاس ہے یہ دراصل حسن الیاس اور ایک انٹرویو لینے والے کے درمیان ہونے والی ایک بہت ہی فکر انگیز گفتگو پر مبنی ہے۔ اس پورے جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دفاعی جنگ، جسے روایتی طور پر ہم جہاد کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا ایک گہرا اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہیں پر میں گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ اس مباحثے میں ہم کسی بھی سیاسی، مسلکی یا نظریاتی فریق کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ ہمارا کام بس ایک سائنسی انداز میں فراہم کردہ دلائل کو ڈی کوڈ کرنا ہے تاکہ سننے والوں کے سامنے ایک معروضی خاکہ آ سکے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب بھی عالمی سیاست یا تنازعات کی بات آتی ہے تو بحث تیزی سے جذباتی نعرہ بازی میں بدل جاتی ہے۔ ہاں، لوگ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ نشست تقاضا کرتی ہے کہ صورتحال کا تجزیہ زمینی حقائق اور اسٹریٹجک شعور کی اینک سے کیا جائے۔ اسی لیے مواد واضح کرتا ہے کہ فیصلہ سازی میں جذبات کی بجائے موضوعی حقائق کو بنیاد بنانا کیوں ناگزیر ہے۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مواد کے آغاز میں ہی ایک بہت بنیادی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ جنگ میں اترنے کے لیے محض کسی ظلم کا ہونا یا رد عمل کا جذبہ کافی ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ اسلام میں کسی بھی دفاعی جنگ کے فرض ہونے کے لیے باقاعدہ 3 شرائط کا بے وقت پورا ہونا لازمی ہے۔ جی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی غائب ہے تو وہ اقدام شرعی لحاظ سے فرض نہیں رہتا۔ یہ 3 شرائط دراصل کسی بھی ریاست کے لیے ایک اسٹریٹجک چیک لسٹ کی طرح ہیں۔ پہلی شرط ہے جواز، یعنی ویلڈ کاز، یعنی کوئی واضح ظلم موجود ہو۔ بالکل، واضح اور غیر مبہم ظلم یا جاریت، ایسا ٹھوس سبب جو قانون اور اخلاقیات دونوں پر پورا اترتا ہو۔ دوسری شرط جو بہت اہم ہے وہ رکاوٹوں کا خاتمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خالصتاً عملی اور لاجسٹک وسائل کا موجود ہونا۔ اور تیسری شرط ہے شرائط کی تکمیل۔ یہ جدید دور کی ملٹری سائنس کے عین مطابق ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا توازن برقرار ہونا چاہیے۔ اور اس دوسری اور تیسری شرط کو، یعنی وسائل اور طاقت کے توازن کو سمجھانے کے لیے مواد میں ایک بڑی شاندار فقہی مثال دی گئی ہے، وضو کی۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ مثال پوری بحث کو 1 سیکنڈ میں کلیئر کر دیتی ہے۔ بالکل، وضو کی مثال بہت گہری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرض ہے، لیکن یہ فرضیت ایک عملی شرط سے جڑی ہے، پانی کی دستیابی۔ اگر پانی ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اگر پانی سرے سے موجود نہ ہو یا اس تک رسائی ناممکن ہو تو شریعت متبادل راستے کی اجازت دیتی ہے، یعنی تیمم۔ پانی کی عدم موجودگی میں وضو فرض نہیں رہتا۔ مواد اسی اصول کو جنگ پر لاگو کرتا ہے۔ مطلب اگر مطلوبہ عسکری طاقت اور جد وسائل موجود نہ ہوں تو محض جذبے کی بنیاد پر میدان جنگ میں اترنا بھی فرض نہیں رہتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شریعت انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتی۔ جب ایک انفرادی عبادت کی فرضیت وسائل نہ ہونے پر بدل سکتی ہے تو ایک ایسا فیصلہ جس میں لاکھوں جانوں کا اور پوری قوم کی بقا کا سوال ہو، وہ بغیر ٹھوس استطاعت اور عسکری توازن کے کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ طاقت کے توازن کے بغیر جنگ چھیڑنا تو دراصل خودکشی ہے۔ یہ بات بہت چشم کشا ہے۔ ہم عام طور پر تاریخ کو بس عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مواد ہمیں پچھلے 200 سالوں کی تاریخ کا ایک بڑا تلخ حوالہ دیتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں تقریباً 30 مختلف مسلم تحریکیں شروع ہوئیں اور وہ سب کی سب ناکام ہوئیں، اور اپنے دشمنوں سے بہت پیچھے تھی۔ یعنی وہ ماڈرن دنیا کا مقابلہ پرانے طریقوں سے کر رہے تھے۔ بالکل، 19ویں اور 20ویں صدی میں نوآبادیاتی طاقتیں گلوبل سپلائی چینز، سٹیم انجن اور بعد میں فضائی طاقت پر عبور حاصل کر رہی تھیں، اور ان کا مقابلہ محض روایتی ہتھیاروں اور ذاتی بہادری سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ایک فریق کے پاس جدید ترین سائنسی علم اور انڈسٹری ہو
اور دوسرا فریق صرف جذبات پر کھڑا ہو تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلا۔ یقینی شکست۔ اور اسی حوالے سے مواد میں ایک بہت زبردست اقتباس ہے جو مجھے لگتا ہے اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مولانا وحید الدین خان کا وہ قول ہے کہ جو شخص ہتھیار خریدتا ہے وہ ہتھیار بیچنے والے کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ جملہ موجودہ دور کی ڈیفنس انڈسٹری کی پوری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ اس ایک جملے میں جدید جنگی طرز یا ماڈرن وارفیئر کی پوری سائنس پوشیدہ ہے۔ آج کل ہتھیاروں کی صنعت صرف لوہے اور بارود کا نام نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر، سیٹلائٹ گائیڈنس، مائکرو چپس اور پوری ایک سپلائی چین کا کھیل ہے۔ ہاں، جو ملک خود ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کرتا اور صرف خریدار بن جاتا ہے وہ تو پھنس جاتا ہے۔ 100%۔ بیچنے والا کبھی بھی آپ کو وہ ٹیکنالوجی نہیں دے گا جو کل کو اسی کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اسلحہ بیچنے والا ہمیشہ مینٹیننس، اسپیئر پارٹس اور اکثر سافٹ ویئر کے کل سوئچز کا کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے۔ آپ کی طاقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اس لیے جب تک علمی تحقیق اور صنعتی ڈھانچہ اپنا نہ ہو، خریدی ہوئی طاقت سے پائیداری نہیں مل سکتی۔ یہ تو ہو گئی ماڈرن ٹیکنالوجی اور تاریخ کی بات۔ اب مواد اسی اسٹریٹجک گہرائی کو قرآن اور سیرت کی تعلیمات سے بھی جوڑتا ہے۔ مجھے مکہ کی 13 سالہ زندگی کا جو تجزیہ مواد میں ملا وہ ہمارے عام روایتی بیانات سے بہت مختلف اور پروسیسڈ لگا۔ جی، مواد اسے بہت عملی زاویے سے پیش کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان 13 سالوں میں مسلمانوں پر شدید معاشی بائیکاٹ ہوا، جسمانی ظلم ہوا، لیکن مسلح تصادم سے مکمل گریز کیا گیا۔ کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا، بالکل نہیں دیا گیا۔ اور مواد اس صبر کو محض بے بسی نہیں کہتا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی کمیونٹی بلڈنگ کی حکمت عملی تھی۔ اگر ہم اسے پولیٹیکل سائنس کے زاویے سے دیکھیں تو وہ 13 سال ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنے اور لوگوں کی نظریاتی تربیت کرنے کا دور تھا۔ اس وقت طاقت کا توازن بالکل ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ اگر اس وقت کوئی مسلح رد عمل ہوتا تو تحریک شاید شروع میں ہی کچل دی جاتی۔ بالکل۔ کمزوری کے دور میں اسلام جس صبر کی تعلیم دیتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ایکٹیو عمل ہے۔ اشتعال کے باوجود اپنا فوکس نہیں کھونا اور اپنی توانائیاں بچا کر ایک اجتماعی طاقت کو منظم کرنا، طویل مدتی مقاصد کے لیے وقتی نقصانات برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ اور اسی طویل مدتی سوچ کا سب سے شاندار نمونہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ ہم سب نے اس کا ذکر تو سنا ہے، لیکن مواد اس کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت بتاتا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اس وقت بظاہر ایسی شرائط مانی گئیں جو بہت غیر مساوی اور شاید ایک فریق کے لیے توہین آمیز لگ رہی تھیں۔ صلح حدیبیہ سفارتکاری اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہاں شدید جذباتی دباؤ تھا، صحابہ بھی پریشان تھے، شرائط برابری کی سطح پر نہیں تھی، لیکن اسٹریٹجی ہمیشہ لمبا گیم کھیلتی ہے۔ بالکل۔ ان وقتی رعایتوں کے بدلے جو سب سے بڑی چیز حاصل کی گئی وہ تھا امن کا دورانیہ۔ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس سے جو سپیس اور وقت ملا اس میں کمیونٹی نے اپنی سرحدیں وسعت دیں، نئے اتحادی بنائے اور خود کو معاشی طور پر مستحکم کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس بظاہر نظر آنے والی وقتی پسپائی کو فتح مبین، یعنی ایک کھلی اور روشن فتح قرار دیا۔ اصل فتح تو میدان جنگ میں خون بہانا نہیں ہے، بلکہ بغیر جنگ کے اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز ہمیں مستقبل کے لائحہ عمل کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کا ذکر مواد کے اگلے حصے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہاں طاقت کا توازن اتنا پیچیدہ ہے، وہاں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ جی، اور مواد اس کا جواب تعمیر یعنی ریکنسٹرکشن کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارا فوکس جنگی نعروں سے ہٹا کر معاشرے کی تعمیر نو پر ہونا چاہیے، اور اس تعمیر کے 3 بنیادی ستون بتائے گئے ہیں: تعلیم، اخلاقیات اور معیشت۔ بالکل۔ جدید دنیا میں طاقت کی تعریف مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اب طاقت صرف فوجیوں کی تعداد نہیں ہے، اب اس کا انحصار ملک کی جی ڈی پی، یونیورسٹیوں کی رینکنگ، سائنسی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی پیداوار پر ہے۔ جب تک آپ ان میدانوں میں خود کفیل نہیں ہوں گے، دنیا آپ کا بیانیہ کیوں سنے گی؟ کوئی نہیں سنے گا۔ اور یہاں اخلاقیات کی بات بھی بڑی اہم ہے۔ ایک بدعنوان اور لاقانونیت کا شکار معاشرہ کبھی ایک مضبوط معیشت نہیں کھڑی کر سکتا۔ اور اسی تعمیر کے تصور سے جڑی ایک اور بڑی دلچسپ بحث مواد میں ہے: غیرت بمقابلہ طاقت۔ ہمارے ہاں
قومی غیرت کو ایک بہت ہی جذباتی اور مقدس چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن مواد غیرت اور طاقت کا ایک بڑا حقیقت پسندانہ تقابل پیش کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ کمزور کی خود ساختہ عزت نفس کو عالمی برادری کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی۔ جذبات اور نعرے وقتی طور پر آپ کو خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی سطح پر بات صرف اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس ٹھوس مادی اور سائنسی طاقت ہو۔ یعنی اصلی غیرت حقیقی طاقت سے آتی ہے۔ 100%۔ جب کوئی قوم محنت اور ریسرچ کے ذریعے طاقت حاصل کر لیتی ہے تو وہ ساری عزت و وقار، جسے ہم غیرت کہتے ہیں، خود بخود اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ لیکن طاقت اور وسائل کے بغیر اگر آپ دھمکیاں دیں گے تو اس سے صرف تضحیک اور مایوسی ہی ملے گی۔ یہ تجزیہ واقعی سوچنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے مواد ایک اور فیصلہ کن اصول کی طرف آتا ہے، اور وہ ہے اتھارٹی کا مسئلہ۔ یعنی ان سب معاملات میں، جنگ اور امن کے اعلانات میں، فیصلہ کرنے کا اختیار آخر کس کے پاس ہے؟ یہ سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ مواد صراحت سے کہتا ہے کہ جنگ اور امن کے فیصلے یا مسلح جدوجہد کا آغاز کبھی بھی انفرادی سطح پر یا پرائیویٹ گروہوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حق صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے، کلیکٹیو اتھارٹی کے پاس۔ پولیٹیکل سائنس میں جسے ریاست کی طاقت پر اجارہ داری کہتے ہیں، مونوپلی آن وائلنس۔ بالکل وہی۔ یہ کوئی عام سا انتظامی قاعدہ نہیں ہے، یہ کسی بھی قانونی نظام کی بقا کا ضامن ہے۔ دفاع کے فیصلے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں میکرو اکنامک ڈیٹا، انٹیلیجنس اور عالمی سفارتکاری شامل ہوتی ہے، جو چند افراد کے پاس تو نہیں ہو سکتی نا۔ ہاں، افراد تو ریاست کو بائی پاس کر کے صورتحال کو بگاڑ ہی سکتے۔ اور اس کا نتیجہ دشمن کی شکست نہیں، بلکہ اپنے ہی ملک میں انتشار اور خانہ جنگی نکلتا ہے۔ اسی لیے یہ بھاری ذمہ داری صرف ریاستی اداروں تک محدود ہے، تاکہ معاشرہ خود مختار گروہوں کے ہاتھوں یرغمال نہ بن جائے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مواد کا پیغام بہت واضح ہے۔ اسلام بغیر استطاعت اور صلاحیت کے خود کو تباہی میں دھکیلنے کی ترجیح ہرگز نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمت عملی اور دور اندیشی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے خود کو ایک مستحکم پوزیشن میں لایا جائے، اور آج کے دور میں وہ مضبوط پوزیشن اعلیٰ تعلیم، مستحکم معیشت اور ٹیکنالوجی سے ہی مل سکتی ہے۔ بالکل۔ اس زبردست خلاصے کی روشنی میں ایک آخری فکری سوال ضرور اٹھانا چاہوں گا، جو اس ساری بحث سے نکلتا ہے۔ اگر طاقت کی فقہ اور تاریخ کا سبق یہی ہے کہ حقیقی فتح مبین میدان جنگ کے بجائے یونیورسٹیوں، ریسرچ لیبز اور معاشی استحکام سے ملتی ہے، تو کیا جدید دور کے معاشروں کو اپنی ترجیحات یکسر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، کیا آج یہ لازم نہیں ہو گیا کہ ریاستی بجٹ اور روزمرہ کے مباحثوں میں ہماری یونیورسٹیوں اور علمی اداروں کو وہی اہمیت دی جائے جو روایتی طور پر محاذ جنگ کو دی جاتی رہی ہے؟ واقعی یہ سوال ہمیں طویل مدتی پالیسیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہماری موجودہ ترجیحات ہمیں اس حقیقی طاقت کی طرف لے جا رہی ہیں جس کی آج عالمی سطح پر اشد ضرورت ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارا کام مواد میں موجود دلائل کو غیر جانبدارانہ طور پر آپ تک پہنچانا تھا۔ خدا کرے کہ سب صحت مند اور محفوظ رہیں۔ دعا ہے کہ تمام سننے والوں کو حقیقی علم اور سمجھ عطا ہو۔